میرا نام ذوالفقار علی ہے. میں پریزنٹلی یہاں پہ اسلام آباد جو ہمارا زون ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہوں. تو میں آپ کو تھوڑا بریف کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو امپلائی ہمارے ساتھ رجسٹر ہوتا ہے جب بھی اس کو ایک یونیک نمبر ہم جاری کرتے ہیں, ای او بی اے رجسٹریشن نمبر. اور اس ای او بی اے رجسٹریشن نمبر سے اب جو آپ کی رجسٹریشن ہے وہ دو طرح سے کنفرم ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں جا کے اس کے اوپر ایک پورٹل موجود ہے, وہاں سے آپ اپنا سی این آئی سی نمبر ڈالیں اور سی این آئی سی نمبر ڈالیں گے تو آپ کی پوری انفارمیشن آ جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ رجسٹر ہوتے ہیں تو ہم جو امپلائر ہوتا ہے اس کے تھرو ہم ایک رجسٹریشن کارڈ بھی جسٹ لائک سی این آئی سی اس طرح کا ہمارا کارڈ ہے جو کہ ہم اس کو کارڈ جو ہے اس کو جاری کرتے ہیں. لیکن اگر کارڈ آپ کا گم بھی جائے تو وہ جو رجسٹریشن جو میں بتا رہا ہوں ہمارے پورٹل پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں, تو اس کا آپ پرنٹ لے لیں تو وہ بھی ایک کہہ لیں کہ آپ کے پاس اتھینٹسٹی ہے کہ آپ ای او بی کے ساتھ رجسٹر ہیں. دوسری جو ہے کہ آپ کا کتنے عرصے سے آپ ہمارے ساتھ رجسٹر ہیں, کتنا کنٹریبیوشن آیا ہے, کتنا نہیں آیا. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو آپ کا امپلائر جو ہے اس کو ہم نے ایک ایف ایس سسٹم, ہمارا فیسیلیٹیشن سسٹم ہے, اس کا ہم اس کو پاسورڈ اور اس کو لاگ ان جو ہے وہ ایک الاٹ کر دیتے ہیں. اس کے الاٹ کرنے کے بعد وہ ہمارے سسٹم سے انٹیگریٹ کر رہا ہے اور اس کے انٹیگریشن کے بعد یہ اس کو فیسلٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جب اس کے پاس کوئی نیا امپلائی آتا ہے تو اس کو وہ رجسٹر کروائے, اور اگر کوئی امپلائی چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ اس سے ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے. اور ایک جب آدمی کوئی بھی ایک دفعہ رجسٹر ہوتا ہے تو اس کو ایک یونیک نمبر جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ وہ ایک رجسٹریشن نمبر ای او بی آئی کا ایشو ہوتا ہے, وہ فار آل ٹائم ہوتا ہے ٹل ہز ریٹائرمنٹ. ریٹائرمنٹ مینس سپر انویشن, جو کہ مرد کو جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں اور خاتون کو جو ہے 55 سال کی عمر میں ای او بی آئی کا بینیفٹ جو بھی انڈر دی لا اس کو یعنی کہ جس کی وہ انٹائٹل ہو وہ اس کو مل جاتا ہے. تو وہ جب کوئی دوسرے امپلائر کے پاس وہ جاتا ہے امپلائی تو وہ اس کو اپنا رجسٹریشن نمبر دیتا ہے کہ جی میرا یہ رجسٹریشن نمبر ہے, میں آلریڈی ای او بی آئی سے رجسٹر ہوں. تو وہ ایف ایس سسٹم کے تھرو اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس یہ تھا کہ ہمارا ایک فارم ہوتا ہے امپلائی کا, یعنی کہ ڈیٹا جو ہے وہ اپنا امپلائر جو جتنے بھی اس کے امپلائیز اس کو ہم PR02A بولتے ہیں. اس کے تحت یہ کہ وہ سال کے بعد ایک ریٹرن کے طور پہ جمع کرواتا ہے اور وہ ڈیٹا جب ہمارے پاس آیا تھا وہ سافٹ میں بھی ہمیں دے دیتا ہے تو اپڈیٹ ہو جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا پچھلے سالوں میں کہ امپلائر جو ہے وہ خود سے ڈیٹا نہیں دے رہا تھا, PR02A جو نہیں دے رہا تھا. اب لوگوں کا کنٹریبیوشن بھی آ رہا تھا اور ان کا اپنی جو ڈیڈکشن ہے وہ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ای او بی آئی کے ڈیٹا بیس میں اس کی جو امپلائمنٹ ہسٹری ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی تھی. تو مینجمنٹ نے یہ پچھلے ایک سال سے یہ کہہ لیں کہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو امپلائی 25,000 روپے سے زائد جس کا کنٹریبیوشن بنتا ہے وہ اس کو ہم نے مینول پیمنٹ سے روک دیا ہے اور اس پہ ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ وہ ایف ایس سسٹم کے تھرو جو ہے وہ اپنا ووچر جنریٹ کرے گا. کیونکہ اس سسٹم کے اندر یہ ہے کہ جب وہ ووچر جنریٹ کرے گا اس سے پہلے وہ اپنے امپلائیز کی جو ہے وہ ڈیٹیلز اپڈیٹ کرے گا. تو جب اس کی امپلائیز کی ڈیٹیل جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی اس کی جتنی امپلائمنٹ ہسٹری ہے, جتنی اس کی سروس ہے, انشوریبل امپلائمنٹ ہم اس کو بولتے ہیں, تو وہ اس کی جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی رہے گی. اور 1 جولائی سے آن ورڈ یہ زیرو لیول پہ چلی جائے گی کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مینول چلان کے اوپر ایک یعنی اپنا کوئی کنٹریبیوشن جمع نہیں کروا سکے گا, بلکہ اس کو اپنا ووچر جنریٹ خود سے ہمارے ایف ایس سسٹم سے کروانا پڑے گا. اور جب ایف ایس سسٹم سے وہ جنریٹ کرے گا تو اس کے ہر امپلائی کی جس کو وہ اس نے انٹر کیا ہے یا کسی کو اگر اس کو چھوڑ کے چلا گیا تو اس کو وہ وہاں سے ڈیلیٹ کر دے گا. ڈیلیٹ کرنے سے مراد یعنی کہ اس کو ایکسکلوڈ کر دے گا بیسیکلی. تو وہ اس کا جو ہے اپڈیشن جو ہے ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی. اور اپڈیشن کے بعد جب اس کا امپلائمنٹ ہسٹری کمپلیٹ ہوگی تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کے اوپر ایک فیسلٹی یہ بھی ہمیں ہوگی کہ پھر ہم اس کو بندے کو خود جو ہے وہ ایک سسٹم کے تھرو اس کو انفارم کریں گے کہ یہ آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں اور آپ کا اپنا کنٹریبیوشن ہے, آپ جو ہے وہ پینشن کے لیے پیپر جو ہے وہ فائل کر دیں جو بیسک ایک ریکوائرمنٹ ہوگی. اور آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سسٹم کے تھرو جو ہے اس کو پینشن کارڈ بھی جاری ہو جائے گا اور اس کی پینشن ملے گی. اور پریزنٹلی بھی یہ ہے کہ جب ہم پینشن بن جاتی ہے تو پینشن بننے کے بعد جو ہے ہم بینک کے تھرو پیمنٹ کرتے ہیں, بینک الفلاح کے تھرو. جب وہ بینک الفلاح کو اپروچ کرتا ہے تو وہاں سے ایک ATM کارڈ اس کو مل جاتا ہے اور ATM کارڈ کے تھرو جو ہے وہ اپنی پینشن اس کا ایک والٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اس والٹ میں ہم ہر مہینے اس کی پینشن جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں. اگر کوئی 4 مہینے کے بعد پینشن لینا چاہے یا 6 مہینے کے بعد پینشن لینا چاہتا ہے, لیکن 6 مہینے کے بعد اس کو بایو میٹرک کرانا ضروری ہوتی ہے. وہ بایو میٹرک اپنی کرواتا ہے, اپنا جو ہے پروف آف لائف جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ میں زندہ ہوں,
تو اس کے بعد اس میں سے اگر فار ایگزامپل یہ کہ جیسے ہم 8,000 روپے پینشن 8,500 اس وقت دے رہے ہیں تو اس نے 10 مہینے نہیں لی تو اس کے وہ 85,000 اس کے اکاؤنٹ میں ہوئے اور وہ 20,000 نکالنا چاہتا ہے 20,000 نکال لے باقی اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے. تو اس کے اوپر کسی قسم کی قدغن نہیں. اور ون لنک کے اوپر جیسے کہ ہم لوگ عام اپنے اے ٹی ایم کو یوز کرتے ہیں تو آج کل ہمارے کو 20-22 روپے کٹ جاتے ہیں. تو ون لنک کے اوپر یو پی آئی کی پینشن جو ہے وہ جہاں سے مرضی ڈرا کروائے اور 1,000 روپے کر کے کروائے یا اکٹھے ڈرا کروائے اس کے اوپر ون لنک چارجز بھی نہیں ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے تھرو ان کو انسٹرکشن دی ہیں وہ ای او بی آئی بیئر کرتا ہے تمام ایکسپینسز جو ہیں. تو ون لنک کے اوپر بھی کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر جو ہے وہ چارج نہیں ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ ہم بینیفٹس جو ای او بی آئی دیتا ہے وہ کون سے. 4 قسم کے ہمارے بینیفٹس ہیں. نمبر 1 اولڈ ایج پینشن ہے جو کہ سپر اینویشن کے اوپر ملتی ہے. یعنی خاتون جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 55 سال کی عمر ہے اور مرد کے لیے 60 سال کی عمر ہے. جب وہ سپر اینویٹ کرے گا پیپرس ہمارے پاس سبمٹ کرے گا اور منیمم اس کی 15 ایئرس آف سروس جو ہے اگر اس کے کریڈٹ پہ ہے تو اس کو پینشن مل جائے گی. دوسری پینشن ہے ہماری کہلاتی ہے سروائیور پینشن. یہ پینشن کتنی ہے؟ یہ ہاں جی یہ جو ریٹ ہے اس کا اس وقت منیمم جو ہے وہ 8,500 ہے اور ہمارا ایک فارمولا ہے. اس فارمولے میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل لینتھ آف سروس ملٹیپلائڈ بائی لاسٹ 12 منتھس ایوریج ڈرون ایوریج ویج منیمم ویج جو ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو تھوڑی سروس ہے یعنی 15 سال سے اوپر ہے لیکن 22 سال تک اگر ان سے 22 سال سے کم ہے تو اس کی پینشن 8,500 نہیں اس کی 7,000 بنتی ہے یا 7,500 بنتی ہے تو ہم منیمم 8,500 روپے اس کو پینشن دیتے ہیں. لیکن اس وقت یہ ہے کہ اگر کوئی 25,000 جو کہ اس وقت اسلام آباد میں منیمم ویج جیسے ابھی پے ہو رہی ہے اگر وہ 25,000 کے اوپر وہ منیمم ویج اس کے اوپر ہمارے پاس کنٹریبیوشن آ رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ 42 سال اس کی سروس ہے کیونکہ 18 سال کی عمر میں ایک آدمی آتا ہے تو 60 ایئرس تک 42 ایئرس اس کے بنتے ہیں. اگر اس کی 42 ایئرس اس کی سروس موجود ہے تو اس کا آلموسٹ کو 18 سے 19,000 روپے پینشن بنتی ہے. تو پینشن ریٹ جو ہے وہ فارمولے کے تحت ہے لیکن اگر فارمولے میں 8,500 سے کم ہو تو اس کو 8,500 ہی ملے گی اس سے کم نہیں ملے گی. یہ منیمم لیول ہے. لیکن جو اوپر والا لیول ہے وہ لینتھ آف سروس سے ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنی لینتھ آف سروس زیادہ ہوگی اتنی پینشن اس کی زیادہ بن جائے گی. وہ کیپ نہیں ہے وہ فارمولے کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہے. اس کا دوسری ہے سروائیور پینشن. سروائیور پینشن جو ہے وہ ہم دیتے ہیں ایک آدمی جو ہے پینشن دے رہا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی بیوہ کو 100% جو ہے وہ پینشن جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی. اگر اس کی 2 3 اگر 4 جو کہ اسلام کے اندر جیسے 4 اگر بیوہ تک ہیں تو وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے چاروں میں ایکولی. اگر ایک ہے تو ایک کو 100% ٹرانسفر ہو جائے گی اور وہ اس کو پینشن ملتی رہے گی تا حیات چاہے وہ دوبارہ دوسری شادی بھی کر لے. اس پہ بھی ای او بی کے لاء میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ دوسری شادی کرے کہ اس کی پینشن بند ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی سروس کے دوران ڈیتھ ہو گئی. سروس کے دوران اگر ڈیتھ کسی کی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ بندے کی اگر سروس کے دوران ہے اور 3 سال کی اس کی نوکری تھی یعنی 3 سال کا کنٹریبیوشن آیا ہوا تھا تو اس ویڈو کو بھی ہم جو ہے وہ لائف ٹائم پینشن دیں گے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ تو ای او بی میں رجسٹر تھا اس نے 6 سال 5 سال 7 سال 8 سال نوکری کی ہے اور اس وقت وہ اپنا کام کر رہا ہے یا وہ اس وقت جو ہے اس کا کنٹریبیوشن نہیں آ رہا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 60 سال کا بھی نہیں ہوا لیکن منیمم 5 سال اگر اس کے کریڈٹ پہ تو بھی اس کی بیوہ کو ہم پینشن دیتے ہیں. کیونکہ ای او بی آئی کی پینشن کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے تھرو آؤٹ کسی ایک امپلائر کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے یا آپ کی کنٹینیوس سروس ہو. آپ کی سروس بریکس کے ساتھ ہو 10 امپلائرس کے ساتھ ہو 15 کے ساتھ ہو بٹ ایٹ دی ٹائم آف یور کلیم آپ کی سروس جو ہے جو ریکوائرڈ ہے سروائیور پینشن کے لیے یا اولڈ ایج پینشن کے لیے تو وہ آپ کی سروس پوری ہونی چاہیے. تیسرا ہمارا بینیفٹ ہے انویلڈیٹی پینشن کا. وہ یہ کہ اگر آدمی سروس کے دوران انویلڈ لوگ ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا کام کرنے کے قابل نہیں رہا اگر اس کی 66 جیسے ابھی میں جب ہم لوگ بیٹھے تھے تو بات کر رہے تھے کہ آپ لوگ جو جاب ہے وہ تو آج کل بہت وولیٹائل ہے کہ کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو تو اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے وہ 66% سے زائد آپ کی جو ارننگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو انویلڈیٹی پینشن دیتے ہیں اور اس وقت تک یعنی 5 سال تک ہم اس کو ہر 6 مہینے کے بعد رینیو کرتے ہیں اور اگر وہ سسٹین کرتی ہے اور وہ چلتی ہے اس کی انویلڈیٹی تو پھر 60 سال کی عمر تک ہم اس کو پینشن پرماننٹ اس کی پینشن بک بنا دیتے ہیں. اور جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ جو سارا عرصہ 10 سال 15 سال 20 سال اس نے انویلڈیٹی پینشن لی ہے یہ کنسیڈر ہوتا ہے ایز انشوریبل امپلائمنٹ پیریڈ تو ہم اس کو پھر بعد میں اولڈ ایج پینشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں. چوتھا بینیفٹ ہمارا یہ ہے کہ آپ 60 سال کے ہو گئے خاتون 55 سال کی ہو گئی اب اس کے 15 سال تو نہیں بنتے.
اب جس کے 15 سال نہیں بنتے اب لیکن 2 سال سے زیادہ اس کا کنٹریبیوشن آیا تو یہ نہیں کہ اس کا کنٹریبیوشن آیا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس کے لیے ایک اولڈ ایج گرانٹ لمسم اماؤنٹ ہے, اس کا بھی فارمولہ یہ ہے کہ جتنے سال اس نے سروس کی ہے 15 سال سے کم, کیونکہ 15 سال سے اوپر ہوگی تو پھر تو اس کو پینشن ملے گی, اور 2 سال سے زائد ملٹی پلائڈ بائی اس کی لاسٹ منیمم ویجز جس میں ہمیں کنٹریبیوشن اس کا ہے, جو کہ منیمم ویج جو کہ پریویل کر رہی ہوتی ہے اس کے مطابق. تو وہ فار ایگزامپل آج کل جیسے 25,000 ہے اور 10 سال اس کی نوکری تو اس کو 2.5 لاکھ روپیہ لمسم جو ہے وہ گرانٹ کے طور پہ مل جائے گا, اور اس کو لیکن اس کو پینشن نہیں ملے گی. یہ 4 ہمارے میجر بینیفٹس ہیں.